کتنے لوگ ہیں کہ خدا نے ان کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس اسلام کے ساتھ خدا نے انہیں صحیح ولایت پہ قائم رکھا ہوا ہے؟ وہ ہمیں کیونکہ احساس نہیں ہے، کیونکہ یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے زان محترم۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اس وادی میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خدا ہے جس نے آپ کو موقع دیا، مگر بغیر اس کی اجازت کے اس کی بارگاہ میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ بغیر انسان عبادت، اس لیے تو کہا ہے کہ عبادت میں انسان اور نیک کاموں میں جو چیز انسان کو خراب کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عجب ہے، کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھئی میں تو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو یوں ہوں، میں تو ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں اسے خود پسندی کا شکار کر دیتی ہیں۔ جیسے معاشرے میں ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی اچھا کام کرنے لگے تو اسے دوسرے فوراً برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی خاتون خاندان میں حجاب کرے تو اسے خاتون سارے خاندان کی خواتین بری لگنے شروع ہو جائیں گی، ان کو دیکھو یہ حجاب نہیں کرتی ہیں۔ ایسا نہیں، وہ اگر خدا نے آپ کو ہدایت دی ہے تو آپ شکر کریں اس کا، اور اس کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو غلط نہ سمجھے، برائی کو برا سمجھے، شخص کو برا نہ سمجھے۔ اگر آپ شخص کو برا سمجھیں گے تو آپ تو نفرت کریں گے لوگوں سے، اور یہی ہوتا ہے ہماری عام زندگی میں، یہی ہوتا ہے، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہٹاؤ، یہ کیسا ہے، یہ یوں کرتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں، وہ بھی خدا کا بندہ ہے، وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ آپ کے اوپر کرم زیادہ ہو گیا ہے، وہ کرم کا محتاج ہے۔ آپ اسی طریقے سے جب آپ اس کی طرف بڑھیں گے، اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو خدا اس کے اوپر بھی کرم کرے۔ یہ وادی شکر ہے، یہاں انسان عجب کا شکار، خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ یہ خود پسندی کھا جاتی ہے انسان کو۔ بڑے بڑے لوگ جو بہرحال عابد تھے، عبادت کو خود پسندی انہوں نے برباد کر دیا کہ جب وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگے۔ شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر چیز ایک ظرفیت چاہتی ہے، ایک ظرف ہونا چاہیے۔ ایک برتن، دیکھیں بارش ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی آئے کہ باہر سین میں پانی جمع تھوڑا سا ہوگا، اگر آپ ایک برتن رکھ دیں، ایک کاسا رکھ دیں، پانی اس میں بھی جمع ہوگا۔ اگر ایک زمین کھودی بھی ہو اور اس میں سوئمنگ پول کی جگہ خالی ہو تو اس کے اندر پانی اس کے ظرف کے حساب سے ہوگا۔ رحمت نازل سب کے لیے ہوتی ہے، ظرف کتنا ہے، اس نعمت کو سنبھالنے کے لیے ظرف کتنا ہے میرے پاس، خوب ظرف چاہیے۔ وہ ظرف، وہ برتن، وہ جتنا عمیق ہوگا اتنی نعمت اس کے اندر سمیٹی جا سکتی ہے۔ یہی ظرف ہونی ہے۔ میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو نہیں، انسان خدا کی بارگاہ میں تقاضا کرتا ہے، یہ دے دے، وہ دے دے، ایسا کر دے۔ اس ظرفیت کو بھی تو پیدا کریں کہ جو ملے اس کو سنبھال بھی تو سکوں میں۔ وہ شخص اسی طرح پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ، فقیر، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بس زندگی تم ہے، مطلب مجھے صحیح زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، نارمل ہے، نہیں مجھے مال فراوان چاہیے۔ رسول خدا نے کہا کہ نہیں، یہ صحیح ہے، عبادت کرتے ہو، نماز میں آتے ہو، بس کافی ہے۔ اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، نہیں میرے لیے دعا کرے، مجھے فراوان مال چاہیے۔ بہرحال پیغمبر ہے، رحمت للعالمین ہے، پیغمبر نے کہا چلو دعا کی کہ اس کو فراوان مال دے دو۔ مال اچانک سے کوئی وراثت مل گئی خاندان سے، خوب دیکھا کہ اچانک سے وہ صحابی مالا مال ہو گئے، معاملات بڑھ گئے، زمین بڑھ گئی، جانور، یہاں تک کہ مدینہ شہر سے باہر پڑاؤ ڈالنا پڑ گیا، کیونکہ جانور زیادہ ہیں، غلات زیادہ ہیں، کھیتی باڑی زیادہ ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ آہستہ آہستہ نمازیں کم ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے روز ہر نماز میں آتے تھے، اب ایک نماز میں آنے لگے پورا دن۔ معاملات اور پھیلتے گئے تو پھر ہفتے میں ایک دن مسجد نبوی، اور پھر مہینے میں ایک دن، اور آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ وقت آیا رسول خدا نے بھیجا صاحب کو کہ زکوٰۃ جمع کریں، تو اس کے بعد ہی پہنچے کہ بھائی رسول خدا نے فرمایا اب تم زکوٰۃ دو، جانور ہیں، مویشی ہیں، سب کچھ ہے۔ کہا زکوٰۃ دوں؟ خوب میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں؟ کہا نہیں، زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ کہا میں نے بڑی مشکل اور محنت سے سب کچھ جمع کیا، میں نہیں دیتا۔ اللہ اکبر!
ظرفیت نہیں تھی. رسول خدا اس لیے منع کر رہے تھے. جب رسول خدا کی قسمت میں جواب دیا، رسول خدا نے کہا وائے ہو اس پر. پھر سب کہتے ہیں ختم ہو گیا ایک دفعہ میں. پھر دوبارہ مسجد. عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ میں مانگے، لیکن سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں ظرفیت مانگے کہ جو تو مجھے دے میں اسے سنبھال سکوں، چاہے وہ مادی چیز ہو چاہے وہ مانوی چیز ہو. خدا مانویت بھی ہر کسی کو نہیں دیتا. وہ اگر توفیق ہو جائے انسان بہانوں سے، بھائی وہ بس وہ نماز شب پڑھ رہے تھے تو آپ کا خیال آ گیا، آپ کے لیے دعا کر دی، بھائی پڑھ رہے تھے تو پڑھتے رہیے. ظرفیت نہیں ہے. بس وہ رات کو اصل میں جلدی اٹھنا پڑتا ہے تو اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں، میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. خیریت کیا ہو گیا؟ بس وہ اللہ کا شکر ہے، کچھ توفیق ہے بس. ظرفیت چاہیے. خلوت کی عبادت جلوت میں ذکر نہیں کرنے دیتی. خاموشی چاہیے، آہستہ آہستہ گفتگو چاہیے. ذرا محترم، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھا. چھوٹا سا گھر ہے ان کے، ہمیشہ سے گھر، اصلی لیڈروں کے گھر چھوٹے ہی ہوتے ہیں. چھوٹا سا گھر. کہتے ہیں کہ واش بیسن کھولے وضو کے لیے تو گھر میں آواز آئے گی. تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو ٹاول رکھتے تھے کہ پانی کی گرنے کی آواز نہ آئے. خود ظرف جتنا عمیق ہوگا اتنا آدمی کہیں اور جائے گا. خب ہم عزیزان محترم، ہم مانگے نعمت، خدا میں نعمت دے، خدا میں دے، عبادت دے، مناجات دے، لیکن ظرف کے ساتھ دے. اور یہ ظرف ہر چیز کو پھر پھیلا دیتا ہے. حلم، بردباری، پیشنس، صبر، خب یہ شخصیت کو بناتے ہیں. اور جتنا انسان اس بات میں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے زندگی اس کے اوپر آسان ہو جاتی ہے. پھر اس کی نگاہ ظاہری مشکلات پہ نہیں ہوتی، پھر اس کی نگاہ آخرت میں نتیجے پر ہوتی ہے. مومن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب کوئی اس کے اوپر کوئی بھی چیز اس کے سامنے آئے کہ یہ کام انجام دینا ہے، نہج البلاغہ کے خطبے کی روشنی میں مومن کے سامنے اس کام کا نتیجہ کھل کر آ جاتا ہے کہ یہ جو تم انجام دو گے اس کا آخرت میں یہ حل تمہیں نتیجہ ملنا ہے. وہ اگر اچھا ہے تو وہ انجام دیتا ہے، اور اگر برا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے.